حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ کہ وجود مبارک سے متعلق بہت بحثیں ہیں. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اگر تشریف رکھتے ہیں، موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور پھر اس پہ سوال ہوتا چلا جاتا ہے کہ اگر ہیں اور نظر نہیں آتے تو پھر ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طول طویل بحث ہے. وہ بحث اپنی جگہ ہے. ہر سوال کا جواب عقل و عرفان و قرآن کی میزان میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ جواب موجود نہ ہو، بلکہ جواب موجود ہے. اور من جملہ ان مقامات کے کہ جہاں قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے روایات نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے. اب یہاں پہ ذرا سا آپ حضرات کے ادبی ذوق کا پھر سہارا لوں گا. دیکھیے، کوئی موضوع جیسا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ویسا ہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا ہی اسٹائل ہوگا اس کو پیش کرنے کا. موضوع اہم ہے. امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ موسم جو ہے وہ آپ حضرات کے مزاج سے موافق نہیں ہے، مگر آپ اپنے صلوات سے موسم کو اپنے مزاج کے موافق بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں تو سب حضرات مل کے پڑھیں اور ہمیشہ بلند آواز سے پڑھیں. موضوع اہم ہے. حضرت کا وجود، حضرت کی ولادت، حضرت کی غیبت، حضرت کا دوبارہ ظہور، یہ موضوعات بہت اہم ہیں. لیکن دنیا بھر کے مذاہب میں، ادیان میں، تمام ادیان میں تقریباً اس موضوع سے ملتے جلتے موضوعات موجود ہیں. یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر صرف ایک مسلمانوں کا ایک مسلک یا ایک فرقہ، ایک مذہب اعتقاد رکھتا ہو بے جہت و بے دلیل. ایسا نہیں ہے. دنیا کے تمام ادیان میں اور تمام مذاہب میں ایک حقیقت منتظر کا تصور موجود ہے. یہ حقیقت منتظر خدا کے متعلق یہ ترکیب درست نہیں ہے. حقیقت منتظرہ یا حقیقت منتظر یہ ترکیب خدا کے لیے اصلاً درست نہیں ہے. خدا منتظر نہیں ہے. خدا وہ نہیں ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. خدا وہ ہے جو ہے، ثابت ہے، موجود ہے، ازل سے ہے. اس کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے. واضح ہے یہ ترکیب. منتظر کسے کہتے ہیں؟ منتظر انتظار کرنے والا. منتظر جس کا انتظار کیا جائے. تو اب بتائیے، آپ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہے. اللہ حقیقت منتظر نہیں ہے تو کوئی اور ایک حقیقت منتظر ہے.
جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک خاص نشانی اور اپنی ایک خاص حجت بنا کر پردہ دہر میں رکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو رسمی اور عام مضامین ہیں اور مشہور روایات ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، انہی کو اگر دہرا دوں تو شاید اتنی زیادہ مفید بات نہ ہوگی، چونکہ وہ روایتیں ہیں، ثابت ہیں، مشہور ہیں، موجود ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے اشارے عرض کر دوں جو مشہور نہیں ہیں۔ ابھی جو میں نے ترکیب استعمال کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذات کو، ایک ہستی کو، ایک امام کو اپنی خاص نشانی بنا کر اور اپنی خاص حجت بنا کر پردہ دہر میں محفوظ رکھا ہے۔ یہاں میں نے پردہ دہر کہا ہے، پردہ زمانی کہا، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ کیوں؟ یہ فقیر اس نظریے کا قائل ہے جو حضرت میر داماد علیہ الرحمہ نے پیش کیا تھا۔ میر باقر داماد اسلامی تاریخ فکر و فلسفہ کے ایک بہت بڑے نام کے حامل ہیں، بہت بڑا نام ہے میر باقر داماد کا، جن کی اصالت فکر تھی، اوریجنل تھنکر، اوریجنل فلاسفر۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، دوسروں کے قول کو صحیح سمجھ لینا یہ بھی ایک بڑا مرتبہ علمی ہوتا ہے، لیکن خود کوئی نئی بات پیش کرنا یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ عموماً ہماری یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں جو بڑے اساتذہ فلسفے کے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ فلسفہ داں ہیں، یعنی انہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی اور ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھا اور اچھی طرح سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ارسطو نے کیا کہا، افلاطون نے کیا کہا، سقراط نے کیا کہا، اور جناب والا فارابی نے کیا کہا، ابن سینا نے کیا کہا، میر داماد نے کیا کہا، ملا صدرہ نے کیا کہا، ملا ہادی سبزواری نے کیا کہا، علامہ طباطبائی کیا کہتے ہیں، علامہ مطہری کیا کہتے تھے، آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کیا کہتے تھے۔ ان بزرگوں کے کلام کو صحیح سمجھنا ایک مرتبہ علمی ہے، اور وہ مرتبہ حاصل کرنا کہ انسان صحیح سمجھا بھی سکے یہ خود بہت بڑا مرتبہ علمی ہے، لیکن ان بزرگوں کے کہے ہوئے پر کوئی ایک حرف اضافہ کر سکے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ واضح ہے؟ تو ہم جب کہتے ہیں یہ فلاں شخص اوریجنل تھنکر ہے، اصالت فکر رکھتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی کچھ کہتا ہے۔ وہ صرف قالا 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 نہیں کہتا، اقولو 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 بھی کہتا ہے۔ قالا یعنی اس نے کہا، اقولو یعنی میں کہتا ہوں، اور یہ اقولو کے مرتبے تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے ذوق کے لیے بس ایک بات کہہ دوں، ساری دنیا کا قالا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی انسان اقولو کی منزل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ صاحب منبر سلونی کا لطف شامل حال نہ ہو۔